پہنچو میں کر لینا پہنچو کھانا کھانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درس دے رہے تھے. دوران درس صحابہ کے چہروں کی کیفیت دو طرح ہوتی تھی. یا وہ آپ کے رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہوتے یا وہ سر جھکا کے ادب احترام سے سن رہے ہوتے. جب درس ختم ہوا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں 3 بندوں کی کہانی یا واقعہ نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا سنائیں. آپ نے کہا جب میں تمہیں درس دے رہا تھا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا. تو دوران درس 3 آدمی آئے تھے. ایک آیا، دروازے پہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ اندر مجلس سجی ہے، پیغمبر علیہ السلام درس دے رہے ہیں. اس کو درس سننے کا شوق آیا اور اس نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو وہ کرتا کرتا آگے میرے قریب پہنچ گیا. ظاہری طور پر تو وہ میرے قریب پہنچا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی باتیں سننے کے لیے آیا. دوسرا آیا، اس نے دیکھا درس ہو رہا ہے اور وہ وہیں بیٹھ گیا جہاں پیچھے جگہ ملی. اور تیسرا آیا، اس نے کہا درس ہو رہا ہے اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں، اپنے کام تو بڑے ضروری ہیں. اس نے منہ موڑا اور چلا گیا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جو ظاہری طور پر ہمارے قریب آیا تھا، آنے میں اس نے وقت لگایا تھا، محنت کی تھی. یہ آواز آہستہ رہنے دے، جس کے بعد پہلے بہت اچھی تھی، اور نیچے کر اور آہستہ کر. تو جب وہ میرے قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صرف آنے کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا. جو آگے سننا، پڑھنا، عمل کرنا تو بعد کی بات. فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ الیہ. وہ اللہ کے قریب ہونا چاہا، اللہ نے اس کو پکڑ کے خوب اپنے قریب کر لیا. جو پیچھے بیٹھ گیا تھا اس کو واپس جانے سے حیا آئی،
اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ کے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور تیسرا جس نے منہ موڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور وہ ساری زندگی ددکارا ہی ددکارا رہ گیا۔ اور اب مجھے امید ہے کہ آپ قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ پیچھے میرے بھائی کھڑے ہیں، باہر بھائی کھڑے ہیں، ان سب کو ہم نے اندر جگہ دینی ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لے، سب قریب قریب ہو جائیں۔ یہ باہر والے بھائی ذرا اندر آئیں گے تو یہ جو کھڑے ہیں نا، ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ زیادہ وقت نہیں لیں گے، جتنا آپ کہیں گے اتنا ہی لیں گے، تو تاکہ درمیان میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ کسی کو تنگ نہ کریں۔ آج ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے وقت کسی انسان سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تو پیدا ہونا بھی چاہتا ہے یا نہیں، پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے وقت کسی انسان سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ تو کب پیدا ہونا چاہے گا۔ نبیوں کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، یا کب؟ میرے اللہ نے بھیجنے وقت کا تعین کسی سے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کہاں پیدا ہونا چاہتا ہے، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب چاہا، جیسے چاہا، جہاں چاہا، جس وقت چاہا، اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا کہ مرد بنو گے یا عورت بنو گے، امیر بنو گے یا غریب بنو گے، حاکم بنو گے یا محکوم بنو گے، کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اور جب واپس بلانا ہے تب بھی وہ کسی سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ ارے تیرے والدین کہیں بوڑھے تو نہیں؟ ارے تیرے کہیں بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تو نہیں؟ ارے تیرے گھر کے معاملات ابھی سمٹے یا نہیں؟ تیرا آنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ نہ اس نے بھیجتے وقت پوچھا، نہ واپس بلاتے وقت پوچھے گا۔ جب چاہا بھیج دیا، جب چاہا بلا لے گا۔ تو خدایا ایسا کیوں ہے؟ کسی کے گھر میں مسکراہٹیں اور کسی کے گھر میں رونے، کوئی مانگ رہا ہے زندگی کو، کوئی ترس رہا ہے موت کو، یہ ساری چیزیں ایسے کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ میرے رب نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ مقصود یہ رلانا نہیں ہے، مقصود مسکرانا اور ہنسانا نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام صرف ایسے چلانا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کے اعمال سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ یہ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ یا انسان ہیں یا جن ہیں یا فرشتے ہیں، کیونکہ جب یہ نیک ہوتے ہیں تو اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ انسان نیک ہو جائے تو انسان اعلیٰ ہے، جن نیک ہو جائے تو جن اعلیٰ ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی شے بھی بیکار پیدا ہی نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے رب ایک عقل مند انسان ہو کر کوئی کام فضول نہیں کرتا اور کوئی فضول شے نہیں بناتا، اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔
تو نے جو یہ سارے جہان، یہ پورا نظام، یہ سورج چاند ستارے، یہ پہاڑ ندیاں نالے، یہ ساری کائنات کا نظام بنایا تو کیوں؟ فرمایا یہ سب کچھ انسان کے لیے، اور انسان رب رحمان کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ اتنے بلند، اتنے مضبوط، اتنے بڑے آسمان، یہ اتنی پھیلی ہوئی زمین ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنائی۔ لو اردنا ان نتخذه لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا ہوتا تو ہم کوئی اور بنا لیتے۔ یہ سارے نظام کے پیچھے فقط ایک مقصد تھا کہ انسان کو ساری سہولیات میسر ہوں، اور انسان اور جن کے پیچھے فقط ایک مقصد تھا کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ بس اللہ کی عبادت یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ دو باتیں سمجھ لیں، ایک ہے مقصود و مطلوب اور ایک ہے ضرورت۔ ضرورت کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن اصل منزل اور مقصود و مطلوب تک پہنچنا یہ عقل مند اور دانا آدمی کی علامت ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر کوئی شخص آپ کے اس علاقے سے سفر کرتا ہے اسلام آباد کی طرف، ریل گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اب اس کے سفر کا مقصود ہے وہاں سے کسی آدمی سے رقم وصول کرنا۔ اسلام آباد پہنچے گا، رقم وصول کرے گا، یہ اس کا مقصود ہے۔ لیکن گاڑی راستے میں 2-3 جگہ پہ سٹاپ کرتی ہے، وہاں اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے، وہاں سے اپنے پیٹ کو بھرنا یہ اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ پانی پینا اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ دو افراد، ان دونوں کا مقصود اگر ایک ہو، دونوں اسلام آباد میں پہنچیں گے، وہاں سے اپنے آدمی کو ملیں گے اور اپنا حصہ مال کا لے کر واپس آ جائیں گے۔ اب یہ دونوں ایک ہی ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے، ایک کو بھی پیاس لگی، دوسرے کو لگی، اس کو بھوک لگی، اس کو لگی، ایک اترا تو جلدی سے قریب سے ہلکا سا کوئی پانی لے لیا، چلے جیسا بھی ملتا ہے، تھوڑا سا کھانا لے لیا، چلے جیسا بھی ملتا ہے، کیونکہ گاڑی کا ٹائم یہاں تھوڑا ہے، میں آگے جانا ہے، میری منزل مقصود آگے ہے۔ وہ فوراً سے لے کر واپس آیا اور دوسرا اچھے کھانے کی تلاش میں نکل گیا، اچھے ہوٹل کی تلاش میں نکل گیا، اور وہ ادھر ہی لگا رہا، پیچھے سے گاڑی کا وصل بجا اور وہ گاڑی چل گئی، اور یہ اپنی منزل مقصود تک ایک پہنچ گیا، دوسرا رہ گیا۔ اب یہ بھی گھر میں واپس آ گیا اور یہ بھی گھر میں واپس آ گیا۔ ایک نے مقصود بھی پورا کیا اور ضرورت کو بھی پورا کیا، اور ایک ضرورت کے پیچھے لگا رہا لیکن اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچا، دونوں واپس آ گئے۔ اب آپ اپنی عقل سے بتائیے گا، دانا کون ہے، عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، اور بیوقوف اور احمق کون ہے؟ سبھی کہیں گے جس نے اپنی ضرورت کو تھوڑا سا پورا کیا، اپنے مقصود منزل تک پہنچا، وہاں سے مال کو حاصل کیا، گھر میں واپس آ گیا، یہ عقل مند ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے۔ اور جو اپنی ضرورت کے پیچھے لگا اور اپنے مقصود و مطلوب کو بھول بیٹھا اور چھوڑ گیا، یہ احمق، ناداں اور جاہل ہے۔ یہی بات سمجھ لیجئے گا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصود یہ تھا، ہم ایک اللہ کو راضی کر لیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں، اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ جو انسان
اپنی نماز کی طرف توجہ کرے گا، روزے کی طرف توجہ کرے گا، عبادت کی طرف توجہ کرے گا، میرے اللہ کو راضی کرے گا، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے رہے گا۔ اور جو دنیا کی کمائی کے اندر، دنیا کے کریکٹر کے اندر، دنیا کے سٹیٹس کی طرف، دنیا کے مال و دولت کی طرف، ہاں میں اس کا منافی نہیں ہوں، اس کا انکاری نہیں ہوں، کھانا میری ضرورت ہے، پینا میری ضرورت ہے، پہننا میری ضرورت ہے، سواری میری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو ضرورت تک سمجھیے گا۔ آپ کی ضرورت کتنی دیر تک ہے؟ 50 سالہ زندگی ہوگی، 60 سالہ زندگی ہوگی، 70 سالہ زندگی ہوگی۔ میرے آقا کا تو فرمان تھا، لوگوں سن لو، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ بہت مشکل ہے جو 100 کے قریب پہنچے، اور یقین جانیے جو 100 سے بڑھ جاتا ہے وہ بھی اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے، وہ بھی موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ ارے یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی ضروریات بڑی محدود تھیں، لیکن آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کا تذکرہ سنو، جہنم کی زندگی کا ذکر سنو، جنت کے تذکرے سن لو۔ میں نے آخر کہاں جانا ہے؟ میرے سامنے ایک منزل، یہ قبر کی منزل ہے، گڑا دونوں کا ایک طرح کا ہے۔ نمازی کے لیے جگہ بھی اتنی ہے، بے نمازی کی جگہ بھی اتنی ہے، جس کے اپنے محلات تھے اس کی جگہ بھی اتنی ہے، جو ساری زندگی کرائے پر دھکے کھاتا تھا اس کی جگہ بھی اتنی ہے، جو روزانہ لباس تبدیل کرتا تھا اس کا کفن بھی آج وہی ہے، جس کو زندگی میں عید کے اوپر بھی نیا لباس نہیں ملتا تھا اس کا کفن بھی وہی ہے۔ دونوں کا ظاہری طور پر انجام ایک ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اوپر بند ہونے کی دیر ہے، ایک جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ایک طرف جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ جس نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آج محنت کر لی، پھر وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ اور جو ضروریات کے پیچھے لگ کے، مال و دولت کے پیچھے لگ کے، گاڑی بنگلے کے پیچھے لگ کے، تجارت کے پیچھے لگ کے، نماز گئی، روزے گئے، زکوٰۃ گئی، حج گئی، یتیموں سے اس نے سلوک کیا، گیا، سارا بینک بیلنس بنایا، آنکھیں بند ہوئی، وہ اولاد لے کے اڑ گئی، اور یہ اپنی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا بیٹھا تھا۔ اب دیکھ لو تمہارے دادا جان کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بابا بھی اس دنیا میں آج موجود نہیں ہوں گے، جن کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی۔ ان سے پیچھے کی نسل دیکھو کہاں گئے؟ سارے اپنے اپنی منزلوں پر پہنچ گئے۔ کامیاب کون رہا اور ناکام کون رہا؟ یبن آدم، یبن آدم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، عام حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نبوی بن جاتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کہیں مجھے میرے رب نے یہ بات بتا دی ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ان لفظوں پہ ذرا غور کر، تفرغ، فارغ ہو، وقت نکال۔ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے پتہ ہے آدم کی اولاد تیرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، خاندانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تیری یہ ذمہ داریاں کبھی پوری نہیں ہوں گی، دنیا کے سارے کام تیرے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تفرغ، وقت نکال۔ وقت نکالنے کا مطلب یہ ہے تیرے سامنے کئی آپشن موجود ہوں گے، کئی آپشنوں کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے، ایونٹ کو چھوڑ کے، والدین اور اولاد کی محبتوں کو چھوڑ کے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، تفرغ، وقت نکال، وقت نکال۔ یہ نہیں ہے قاری صاحب جی کیا کریں، چھٹی نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، فراغت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تفرغ، وقت نکالنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے اگر فراغت ہوئی تو میں نماز پڑھ لوں گا، اگر فراغت ہوئی تو جمعہ پڑھنے آ جاؤں گا، اگر چھٹی مل گئی تو میں بھی روزہ رکھ لوں گا۔ نا 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 نا، یہ شیطان نے ایک وسوسہ ذہن میں بٹھایا ہے، بچوں کا بس پیٹ پال لے، رزق کما لے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت ثانوی حیثیت ہے،
پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد اپنے سارے کام کاج کرو، وہ بھی عبادت بن جائیں گے، لیکن پہلے اللہ کا حق ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، ذرا وقت نکال میری عبادت کے لیے۔ خدایا اگر میں دوسرے کام چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے آؤں گا تو پھر کیا ملے گا؟ دو انعام تمہیں دوں گا، املؤ صدرک غنًا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو اپنے گھر میں جتنا بھی کھائے گا تجھے آرام اور سکون اور چین آئے گا، تمہیں کسی کی طرف دیکھ کے حسد نہیں آئے گا، تیرے دل میں لالچ نہیں آئے گا، تو میری عبادت کے لیے وقت تو نکال، تیرے سینے کو کیسے فراخ کر کے رکھ دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور رب تو میں ہوں نا، میں تیرے فقیری کے سارے دروازوں کو بند کر کے رکھ دوں گا۔ کس چیز کا ڈر ہے تمہیں؟ کیوں نہیں اپنے دفتر سے اٹھتے؟ کیوں نہیں اپنے کام کاج سے نکلتے؟ کیوں نہیں اپنی عبادت کے لیے وقت نکالتے؟ کیوں نہیں اپنی دکان کو چھوڑ کر آتے؟ سوچ یہ ہے پیچھے سے گھاک آ جائے گا، پیچھے سے میرے مال رہ جائے گا، پیچھے سے میری تجارت میں خسارہ ہوگا۔ رب کا وعدہ ہے، ارے یہ ساری سوچیں چھوڑ، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے آ کر تو دیکھ، املؤ صدرک غنا، تجھے تھوڑے بھی ملیں گے، دل کے اندر غنا ہوگا، واسد فقرک، اور تیری فقیری کے سارے دروازے میں رب بند کر کے رکھ دوں گا۔ مجھے یاد ہے شعاب الایمان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے وقت نکالا، اللہ نے ان کے سینوں کو غنا سے بھر دیا اور فقیری کے دروازے ان کے بند کر کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ اور حدیث کے ایک عملی مثال آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، اپنے نافع غلام کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ عرب کا علاقہ، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، آسمان سے سورج لو پھینک رہا تھا، آگ پھینک رہا تھا، گرم ہوا چل رہی تھی، پہاڑ تھے، بڑی سخت ترین گرمی کا موسم تھا۔ نافع غلام ہے اور آقا اور مولا ان کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں سفر کر رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، ایک سائے میں ٹھہرے، کہا سفرہ بچھاؤ، دسترخوان لگاؤ، کھانا لکھا دو۔ کھانا لگایا گیا، آنکھیں اٹھائیں، سامنے دیکھا دور ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، کہا اس کو ذرا بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، کہا یا غلام کل معنا، اے بچے، اے غلام میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ غلاموں کو اچھا کھانا کہاں نصیب ہوتا تھا، اے میرے بھتیجے، اے غلام بیٹھ جا میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ بارک اللہ فیک یا عم انی صائم، اللہ آپ کو برکت دے چچا، اور کھاؤ اور برکت ملے، میں روزے دار ہوں۔ اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کے چہرے کی طرف دیکھا، ارے رمضان تو نہیں ہے، اتصوم فی یوم حار، سخت ترین گرمیوں کے دنوں میں، شدید سموم، جب بڑی سخت لو چل رہی ہے، وَأَنْتَ تَرْعَى الْغَنَمْ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ، بکریوں کے چرواہے، دوپہر کے وقت بکریوں کے پیچھے دوڑنے والے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اتنی سخت ترین ڈیوٹی دینے والے، کیا اتنی سخت گرمی میں تو نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ اس نے زبان حال سے کہا ہوگا، چچا جسم میرا بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی بھوک ستاتی ہے، مجھے بھی ان بکریوں کے پیچھے دوڑنا، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہنے لگا، اے چچا انی استعد لیوم احر من، بات آپ کی سچی ہے، گرمی کا یہ موسم ہے، پہاڑوں کا یہ علاقہ ہے، چلچلاتی یہ دھوپ ہے، بڑی گرم یہ ہوا ہے، پہاڑوں کی یہ چڑھائیاں اترائیاں ہیں، اور بکریوں کے پیچھے چلنا اور بھاگنا ہے، لیکن چچا میں آج کی گرمی کو برداشت کر کے روزے قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ حیران ہوئے، کہا چیک کر لوں
یہ صرف اپنی زبان سے میاں میٹھو بنتا ہے یا حقیقت میں اس میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے؟ پھر اس کو ذرا دوسرے طریقے سے آزمانا چاہا، کہا بیٹا ٹھیک ہے تیرا روزہ ہے، ایسا کر ایک بکری ہمیں بیچ دے، ہم اس کو ذبح کر کے تیری افطاری کا سامان بنائیں گے، بکری کی افطاری بھی ہم سے کر لینا اور اس کے پیسے بھی ہم سے لے لینا، مالک کو جو مرضی کہہ دینا۔ بیڑیا آیا تھا، کھا گیا، بکری گم ہو گئی، جو تو کہے گا وہ مان جائے گا۔ اس نے کہا چچا بات سن میری، اگر میں اپنے مالک سے کہہ دوں نا کہ بھیڑیا بکری لے گیا، وہ میرے اوپر یقین کر کے کہے گا لے گیا، اگر میں کہوں میں نے بیچ دی، وہ کہے گا ٹھیک کیا تو نے بیچ دی۔ آج میں اپنے مالک کو جو کہوں وہ مان جائے گا، لیکن مجھے یہ تو بتا این اللہ، آسمانوں پہ بیٹھا اللہ کہاں ہے؟ آج دنیا میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں گا، فراڈ کر لوں گا، ظلم کر لوں گا، مال کھا لوں گا، پیٹ بھر لوں گا، لیکن مجھے بتاؤ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمہ سنا، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کا یہ تصور، اس کی یہ سوچ، اس کا یہ فکر، اس کا یہ طرز عمل عبداللہ کے دل و دماغ میں ایسی چوٹ لگاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، لیکن یہ کلمہ سن کے اتنے متاثر ہوئے، واپس گئے، جا کر پتہ کیا یہ غلام کس کا ہے، اسے کہا غلام بیچ دے، اس نے کہا ایسے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا، اچھے غلام بار بار نہیں ملتے، کہا منہ سے قیمت مانگ، منہ سے قیمت مانگی تو اس کو ادا کی، 200 بکریاں اس کے پاس تھی، اس سے 200 بکریاں بھی خریدی، اور خرید کر یہ راستے میں کھڑے ہو گئے۔ رات کو جب وہ واپس آنے لگا، ساری بکریاں جمع کر کے راستے میں ملے، کہا بیٹا ٹھہر جا، آج تمہیں اپنے اس مالک کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے اور بکریاں تحفے میں عطا کر دی۔ میرے اللہ کا وعدہ تھا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے ذرا وقت تو نکال، املؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اس کا غنا کیسا تھا؟ پیسے بھی آ رہے تھے، کھانا بھی مل رہا تھا، سب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے فقیری کے دروازوں کو کیسے بند کیا، وہ اکیلا پہلے غلام تھا، آج آزاد ہوا، صرف آزادی نہیں 200 بکریوں کا مالک ہوا۔ میرے رب کا وعدہ سچا ہوا، اسدہ فقرک، تیرے فقیری کے سارے دروازوں کو بند کرنا میں رب جانتا ہوں، تو پریشان مت ہونا، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں رب تیرے سارے کام سیدھے کرتا چلا جاؤں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے وقت نہ نکالا، اولاد کے لیے تیرے پاس وقت ہے، بیوی کے لیے تیرے پاس وقت ہے، دوستوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اور آج کل کے میڈیا کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، موبائل پہ لمبی لمبی باتیں کرنے کے لیے تیرے پاس وقت موجود ہے، نہیں وقت ہے تو رب سے تعلق جوڑنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو یاد رکھ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ الشُّغْلَ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو پھر میں رب ہوں نا، میں جانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مَلَأْتُ يَدَيْكَ الشُّغْلَ، میں تجھے اور مصروف کر دوں گا، تیرے پاس وقت نہ نکلے گا۔ پہلے 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، اب 8 کرنی پڑے گی، پہلے 8 کرتا تھا اب 10 کرنی پڑے گی، پہلے 10 گھنٹے کرتا تھا اب 12 گھنٹے بھی کرنی پڑے گی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری فقیری کے دروازے کبھی ختم نہیں ہوں گے، بند نہیں ہوں گے۔ کیا ہے دیکھ لیجئے گا، مالداروں کو، تاجروں کو، کمانے والوں کو پہلے کیا تھا 20,000 پہ آتا تھا، اب کیا ہے 70,000 پہ آ رہا ہے۔ پہلے کیا تھا 70,000 کماتا تھا، اب کیا ہے 1.5 لاکھ کماتا ہوں، لیکن بتا حالات کیا ہیں؟ قاری صاحب کیا بتائیں، کچھ پڑتی نہیں، آتا ہے سیلاب کی طرح، جاتا ہے طوفان کی طرح، کبھی کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی والدین بیمار ہو گئے، کبھی پیسے چوری ہو گئے، کبھی کسی نے رکھ لیے، کبھی کسی نے رکھ لیے، ارے سکون ملا نہیں ملا؟ یہی تو میرے رب نے کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ،
میں تیری فقیری کے دروازے تو بند نہیں کروں گا، ملأت یدیک شغلا، بلکہ تجھے اور مصروف کر کے کہوں گا اگر تو رب کی طرف نہیں آتا تو پھر تو اور مصروف ہو جا، اسی طرح تو ساری زندگی میں مصروف ہو کے نکل جائے گا اور پھر جہنم اور قبر کے عذابوں سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنا قریبی ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنے ہی ریلیکسیشن ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی ذرا اس کے لیے معاملات کو نرم کیا جاتا ہے۔ جتنا میرا مقرب ہے اس کو اتنی چھوٹ دے دوں گا، دوسروں کے لیے قوانین ہے، لیکن جتنا میرا پیارا ہے اس کے لیے اتنی نرمی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے، اس عبادت کے مسئلے میں جتنا تم رب کے قریب ہونا چاہو گے اتنی تمہیں عبادت کرنی پڑے گی، اور جتنا تم قریب ہو جاؤ گے اس کے بعد بھی اتنی زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا سے اعلیٰ ہم نے آپ کو بنایا، سارے انسانوں جنوں فرشتوں سے اعلیٰ ہم نے آپ کو بنایا، لیکن آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ، جھکتے جاؤ، ظاہری طور پر نیچے ہوگے، میرا رب تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کی عبادت ہفتہ نہیں، صرف رمضان کا مہینہ نہیں، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اتنی کرو کہ تمہارے پاس آخری وقت آ جائے، موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت کرنا یہ مسلمانوں پر بھی فرض ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں استثناء نہیں دیا گیا۔ آپ غور کریں، دنیا کے بادشاہوں کے لیے استثناءات ہوتے ہیں، صدر کے لیے کچھ خصوصی استثناءات ہوتے ہیں، یہ بڑا ہے اس کے لیے یہ کام نہیں، بڑا اس کے لیے کام نہیں، بڑا اس کے لیے کام نہیں، لیکن یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کو پورا کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کر کے لینا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دو چیزیں ہماری مقصود و مطلوب ہیں، ایک اللہ کی رضا اور ایک جنت کا حصول۔ ہمارا اصلی گھر یہ دنیا تو ہے ہی نہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، پھر وہ وہاں سے نکال دیے گئے، کس وجہ سے؟ ایک خطا ہو گئی، پھل کھا لیا یا ایک درخت کو چکھ لیا۔ اب دوبارہ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو وہ زمین پہ آ گئے، ہم ساری زندگی ہی خطائیں کرتے چلے جائیں اور معافی کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور یہ سوچ ہو کہ مرنے کے بعد جنت الفردوس مل جائے گی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا پڑے گا اور گناہوں سے رکنا پڑے گا، تب انسان جا کے اس جنت کا دوبارہ چہرہ دیکھے گا۔ اور یقین جانیے وہ جنت، اس کے حصول کا شوق یہ ہمیں پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں دنیا کی ضروریات کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی منزل مقصود کے لیے ہر شے کو قربان کر کے اللہ کی جنت کو حصول کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ہر شے کو قربان کر دینا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام احد کے میدان احد میں صحابہ نے دیکھا دشمن کی صفیں بن گئیں، سارے دشمن جب اکٹھے ہو گئے نا، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بھی صفیں بنانے کا کہا۔ جب صحابہ ابھی صفیں بنا رہے تھے تو ایک صحابی اس طرح اپنی جولی کے اندر، ذرا غور کیجئے گا، اس طرح کھجوریں ڈالی ہوئی تھیں اور کھجوروں میں سے ایک ایک کھجور پکڑ کے کھا رہے تھے۔ یہ ضرورت تھی، پیٹ بھرنا ضرورت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دوڑو
جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابی کے کان میں آواز پڑی، جنت کے لیے دوڑاؤ، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ تو میری منزل مقصود و مطلوب ہے اور یہ تو میری ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کے کہتے ہیں، افی الجنت تمر، جنت میں بھی تو کھجوریں مل ہی جائیں گی نا؟ فرمایا کیوں نہیں، جنت میں کھجوریں ملیں گی۔ فرماتے ہیں صحابی، اگر میں اس کو کھاتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو جاؤں۔ کھجوروں کو زمین کی طرف پٹکا، تلوار کو میان سے نکالا، پھینک دیا اس میان کو۔ اب دوبارہ تلوار کو میں نے ڈھانپنا اور میان میں نہیں رکھنا۔ تلوار کو لیا، دشمن کی صفوں میں گھسے، کئیوں کو جہنم واصل کیا، سینہ اپنا سامنے کیا، دشمن کی ضربیں لگیں، زخم لگے، اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، روح نکل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جنت کے خوشوں سے کھجوریں اتار کے کھا رہا ہے۔ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا دنیا میں کیا مقصود ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، تم جو دنیا میں چاہتے ہو، اگر سرداری چاہتے ہو، سٹیٹس چاہتے ہو تو جنتی سے بڑھ کر سٹیٹس کسی کا نہیں۔ اگر حسن چاہتے ہو تو جنتی سے بڑھ کر حسن کسی کا نہیں۔ اگر محلات چاہتے ہو، جنت سے بڑھ کر محلات کوئی نہیں۔ پروٹوکول چاہتے ہو، جنت سے بڑھ کر پروٹوکول کوئی نہیں۔ صحت چاہتے ہو، جنت سے بڑھ کر صحت کوئی نہیں۔ مال و دولت اور سواریاں چاہتے ہو، جنت سے بڑھ کر مال و دولت اور سواریاں کوئی نہیں۔ جو کچھ تم دنیا میں لینا چاہتے ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، اس کو ضرورت سمجھ لو، عبادت کو اپنا مقصود سمجھ لو، جنت کو اپنی منزل سمجھ لو۔ جو تم دنیا میں چاہتے ہو اس سے کروڑوں درجے بڑھا کر میرا رب تمہیں دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تیرے دل و دماغ کی سوچ ہوگی، سوچ آنے کی دیر ہے، ہر شے تیرا میرا رب تیرے سامنے حاضر کر کے رکھ دے گا۔ کیا لینا تم نے دنیا میں؟ کیا لینا ہے؟ میری اولاد راضی ہو جائے، یقین جانیے جب تک رب راضی نہیں ہوگا اولاد راضی نہیں ہو سکتی۔ کیا کرنا ہے؟ مال اکٹھا کرنا ہے، ساری دنیا بھی خرید لو، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، موتی لال، سونا چاندی، میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تم لے کر آؤ، خدایا تیری جنت کا سودا کرنا ہے۔ فرمایا ایک گز کا ٹکڑا تم خرید نہیں سکتے ہو، جنت اس سے مہنگی ہے، پھر تم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ جو اتنی مہنگی ہے اس کے لیے آؤ نا، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، میرا رب کہتا ہے اگر تم نے مقابلہ بازی کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، دنیا کی سواری کو دیکھ کر یہ مت تمنا کر میں اس سے بہترین گاڑی لوں گا، دنیا کے سٹیٹس کو دیکھ کر مت تمنا کر میں اس سے بہتر سٹیٹس بناؤں گا، میرا گھر اس سے بہتر ہوگا، میری سواری اس سے بہتر ہوگی، میرا لباس اس سے بہتر ہوگا، میرا جوتا اس سے بہتر ہوگا۔ نہیں، چھوڑ دے ساری دنیا کی چیزوں کو، یہ تصور کر میری جنت کا محل اس سے بہتر ہونا چاہیے، میری جنت کا سٹیٹس اس سے بہتر ہونا چاہیے، میرا درجہ وہاں بلند ہونا چاہیے۔ یہ سوچ لے کر یہ 4 دن کی عبادت کر لے، پھر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کے نظارے کرو گے۔ اور اگر نہیں قاری صاحب ہم سے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وقت نہیں ہے، یاد رکھو 2 قیام ہیں، 2 قیام ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا قیام، 2 قیام ہے، ایک یہاں دنیا میں قیام ہے، ایک آخرت میں قیام ہے۔ جس کو یہاں اچھا قیام نصیب ہو گیا اس کا وہ اگلا قیام آسان ہو گیا، جس کو یہاں قیام مشکل لگتا ہے یقین جاننا اس کا وہ قیام اس سے بھی کہیں مشکل ہوگا، کہیں مشکل ہوگا۔ قربان جاؤں ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد کرو، ابو الدحداح، دال الف ہے، دال الف ہے، ابو الدحداح رضی اللہ عنہ
اے اللہ اپنے اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ عظیم صحابی تھے، صحیح بخاری میں مختصراً، مسند احمد میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گئے، آ کر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام، ایک میرا باغ ہے، میں نے خریدا ہے، لمبا چوڑا باغ ہے کھجوروں کا، اور اسی باغ کے اندر میرا گھر بھی ہے، میری بیوی، میری بیٹیاں، جوان بیٹیاں، میرے بچے، میرا گھر ہے، لیکن اس باغ کے اندر ایک کھجور کسی اور آدمی کی ہے۔ درخت ہو سکتا ہے پچھلے مالک نے اس کو دے دیا ہو یا بیچ دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پہ ہو لیکن اس طرح ٹیڑھا ہو کے اس کی جگہ پہ آ گیا ہو، یہ کہتا ہے میں نے دیوار کرنی ہے، پردہ کرنا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ یہ جو کھجور کا درخت میری طرف آیا ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ درخت مجھے بیچ دے۔ آپ نے کہا بات تو تیری مناسب ہے کہ اگر اس کا درخت تیرے جگہ میں آیا ہے، دیوار کرنی ہے، سیدھی کرنی ہے، تو اس کو چاہیے تیرا سارا باغ ہے، اس کا ایک درخت ہے، تو وہ تجھے بیچ دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ اب غور کرنا، ایک ضرورت ہے اور ایک منزل ہے، ایک ضرورت اور ایک منزل، مقصود اور ضرورت دونوں کو سمجھ لیجئے گا۔ ہم اپنی ضروریات کے پیچھے لگے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود سے پیچھے ہٹ گئے۔ سوچ جب دونوں کے مقابلہ آتا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کے مال کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی تھی۔ تم نے دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا، حالانکہ تمہیں آخرت کو پسند کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا کے سٹیٹس چھوڑ دیتے، یہ دنیا کی چودراہٹیں چھوڑ دیتے، یہ دنیا کے نام، دنیا کے تغموں کی طرف نہ جاتے، آخرت کی طرف آتے۔ یہ دنیا تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے، آخرت تمہاری منزل مقصود ہے۔ آپ نے اسے بلا لیا، وہ آ گیا، آپ نے کہا وہ بھی آپ کا ماننے والا مسلمان ہی تھا، آپ نے کہا وہ باغ اس کا ہے، وہ درخت ایک تیرا ہے، تو اپنے بھائی کو درخت بیچ دے۔ کہنے لگا جی نہیں، مجھے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، ایک ہی تو میرا درخت ہے، میں بیچ کے کیا کروں گا، مجھے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو میں نے نہیں بیچنا۔ آپ نے کہا ایسا کر، وہ مجھے دے دے تحفے میں، اور میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج وہ درخت تم مجھے دے دے، کل جنت میں مجھ سے لے لینا، کل جنت میں مجھ سے لے لینا، وہاں ضرورت زیادہ ہوگی۔ کہنے لگا سوچتا ہوں۔ ارے جنت کے سودے پر بھی سوچنا، اور ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر سوچنا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدہداء، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اٹھ کے آئے میرے آقا کے پاس، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اسے ایک آفر دے رہے تھے، یہ آفر صرف اسی کے لیے تھی یا میرے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ درخت آپ کو دے دوں تو آپ جنت میں مجھے دے دیں گے؟ آپ نے دیکھا اب اس کا مائنڈ اور اس کی توجہ، اس کی نظر دنیا کی ضروریات کی طرف نہ تھی، اس کی توجہ آخرت کی منزل مقصود تک تھی۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا۔ آپ نے فرمایا ابو الدہداء، یہ آفر تیرے لیے بھی ہے، اگر تو اپنے بھائی کو یہ دے آئے تو جنت میں آ کے مجھ سے لے لینا۔ ابو الدہداء نکلے، تصور کرو پھر اس کو کیا کہا ہوگا، کیسے منایا ہوگا، کیسے اس کو سمجھایا ہوگا۔ جو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بھی نہ مان نہ سکا، اس کو ایک عام آدمی نے کیسے سمجھایا ہوگا۔ مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا میرا نام ابو الدہداء ہے، مدینے کی سرزمین میں میرا ایک باغ ہے، باغ کی 4 دیواری ہے، 4 دیواری میں باغ ہے، اس میں ایک مکان ہے، 500 درخت ہیں، پھل ان پہ لگ چکا ہے۔ ارے وہ ایک درخت دے کے وہ باغ لینا ہے؟
500 درختوں والا باغ لینا ہے، وہ ایک درخت مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا واقعتاً؟ ہاں واقعتاً، انکار تو نہیں کرے گا؟ نا، مذاق تو نہیں کرے گا؟ نا۔ تمہیں کیا پتا تیرا سودا کیا تھا، میرا سودا کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ ایک درخت تمہیں دیتا ہوں، تم وہ باغ مجھے دے دو۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے باغ کی طرف گئے تھے، ان کے اہل خانہ بھی اس باغ کے اندر رہائش پذیر تھے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، اے میرے اہل خانہ نکل آؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر لیا ہے۔ گھر والے نکلے، اے میرے سرتاج، اے میری آنکھوں کے تارے، اے میرے خامن، کیوں بیچا، کب بیچا، کیا مجبوری بنی؟ اچانک کوئی مشورہ نہیں کیا، کہا اب موقع ہی نہ تھا کہ تمہیں بتانے کے لیے آ جاتا، موقع ہی نہ تھا کہ تم سے مشورے کے لیے آ جاتا۔ میں نے اس کو بیچا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، میں نے اس کو بیچا ہے جس سے بیچنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ارے کس کو بیچا ہے؟ کہا میں نے آج یہ دنیا کا باغ دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے کھجور کا ایک درخت خرید لیا ہے۔ ربحت تجارتک، ابو الدحداء تیری بیوی تجھے کہہ رہی ہے تیرا یہ سودا تجھے مبارک ہو، تیرا یہ کاروبار تجھے مبارک ہو۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے محلات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے سٹیٹس کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے کھجوروں کے درختوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تو نے جنت کا ایک پھل کا درخت خرید لیا، یہ ہمارے لیے کامیاب تجارت ہوئی۔ گھر والوں کو لیا، دوسرے گھر میں چھوڑا، سیدھے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آقا جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اب آپ روز قیامت اپنے وعدے کو سچا کر دکھائیے گا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اچانک اللہ کی طرف سے اتفاق یہ ہوا، چند دن کے بعد ابو الدحداء اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے آقا نے جب جنازہ پڑھایا، آپ نے بے ساختہ فرمایا کم از کن مدلن لأبی الدحداء، لوگو تمہیں کیا پتا ہو آسمان والے کو اس کی وہ ادا کتنی پسند آئی تھی۔ میرے رب نے یہ سارے پردے ہٹا کر مجھے دکھایا ہے۔ ابو الدحداء جنت میں پہنچا، اس کے درخت کی کھجوریں جھکی ہیں، ابو الدحداء ان خوشوں سے اتار کے کھا رہا ہے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مَسِيرَةَ مِئَةِ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا۔ 500 کھجوروں کے درخت دے کے صرف ایک کھجور کا درخت لیا تھا، لیکن فاصلہ اور دونوں کا فرق یہ ہے، یہ 500 کھجوروں کے درخت 10 کنال میں لگ گئے ہوں گے، 1 مربع میل کے اندر لگ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے ہوں گے نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جنت میں کھجور کا ایک درخت اتنا ہے، یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ مئۃ عام لا یقطعھا، ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، گھوڑا دوڑنا شروع کرے، گرمی میں سردی میں، دن بھی رات بھی، صبح بھی شام بھی، وہ آرام نہ کرے، وہ سستائے نہ، وہ کھائے نہ، وہ پیے نہ، دوڑتا جائے دوڑتا جائے دوڑتا جائے دوڑتا جائے دوڑتا جائے۔ آقا کہتے ہیں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا جائے گا، 100 سال ختم ہو جائیں گے، ایک درخت کا سایہ تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جنت ہے، لیکن اس کی طرف منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس رب کی رضا ضروری ہے۔ آج دنیا میں دنیا کے ساتھ جی لگانے کے بجائے آخرت کے ساتھ جی لگاؤ، آخرت کی سوچو۔ آپ دیکھو، آپ جن گھروں میں بیٹھے ہو، کبھی یہاں ہمارے بابا تھے، کبھی ان کے والد محترم تھے، وہ سارے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ قبر ان کے لیے یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تیرے اور میرے پاس آج وقت ہے، آنکھیں ہل رہی ہیں، دل حرکت کر رہا ہے، سانس چل رہا ہے، کان سن رہے ہیں۔ آج اگر ایک مرتبہ بھی آ کے سچے دل سے اکیلا بیٹھ کے اس رب کے سامنے کہہ دے گا نا، خدایا جو ہوا سو ہوا، تو جانتا ہے نا، لیکن تیرے آقا کی حدیث ہے لَن يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
حتی یعود اللبن فی الزر، ساری زندگی کے بھولے ہوئے آ کے اکیلا بیٹھ کے اس کے سامنے اپنا دکھ سنا لے۔ دنیا کو منانا ہو پہلے گھٹنوں گوڈوں کو ہاتھ لگاؤ، سب کے سامنے ہاتھ جوڑو، ذلیل ہو جاؤ، 4 سننی بھی پڑیں گی 4 کھانی بھی پڑیں گی، لیکن وہ رب تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ آج آجا لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اگر آج رو کر آنکھوں سے 4 آنسو نکل آئے، ہاتھ سے صاف کیے تو صاف ہوئے، جسم پہ گرے تو مل لیے، زمین پہ گرے تو تم اٹھ کے چلے گئے، 2 دن کے بعد تمہیں ان آنسوں کی جگہ نظر نہیں آئے گی، نہیں پتہ چلے گا کہاں تھے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے اگر آج رو کر آ جاؤ گے نا عبادت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، یاد رکھو دنیا جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی پر پہنچ جائے، لیکن ایک مثال یہ ہے، جس تھن سے دودھ نکل آئے ساری دنیا مل کر اسی سوراخ سے واپس بھیج سکتی؟ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ترقی، کوئی فارمولا؟ فرمایا نہیں۔ آقا نے یہ مثال دی ہے، جس طرح جس تھن سے دودھ نکل آئے ادھر سے جا نہیں سکتا، سچے دل سے رو کر 4 آنسو نکل آئیں، میرا رب کہتا ہے اب یہ بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ یہ مثال ہے، جس طرح وہ نہیں جائے گا تو بھی نہیں جائے گا۔ آج وقت ہے، لیکن اگر آج نہ سمجھے، لیکن اپنے کاروبار میں لگے رہے، آج نہ سمجھے دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، آج نہ سمجھے نماز کے لیے وقت نہ نکلا، پھر ہاں جب تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کے وقت تیرے اوپر یہ وقت آئے گا، اس وقت انسان کہے گا یا وقال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اے میرے خدایا مجھے تھوڑی سی دیر مہلت تو دے دے، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب ذرا چند لمحے، 1 منٹ دے دے، 1 سیکنڈ دے دے، 4 سیکنڈ دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، میرا تو ابھی صدقے کا وقت رہتا تھا، میں نے کچھ تھوڑا سا صدقہ کرنا تھا، میں نے تیری عبادت کرنی تھی، میں نے تیرے سامنے جھکنا تھا، میں نے تو ابھی ہاتھ اٹھانے تھے، میں نے تو ابھی رونا تھا، میں نے تو تیرے سامنے بھی جھکنا تھا، اس وقت انسان کو موقع نہیں ملے گا، پھر انسان اسی طرح روتا ہوا جب قبر میں چلا جائے گا، یا ویلہا این تذہبون بی، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ میت کہے گی لیکن کوئی اس کی آوازوں کو سنے گا نہیں۔ جب وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اس وقت کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں جا کر جہنم کے دروغے اور پہرے دار اور چوکیدار سے کہیں گے اے جہنم کے دروغے اپنے رب سے کہہ دے تو عذاب نہیں ختم کرتا تو نہ ختم کر، ہمیں عذاب سے نہیں نکالتا تو نہ نکال، ذرا ہمارے اوپر اتنا ترس کھا لے کہ ایک دن ذرا عذاب کو ہلکا تو کر دے۔ آگے سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خلاص ہو کے ذلیل و رسوا ہو جاؤ، رب سے کلام کرنے کی جرت نہ کرنا۔ وہم فیہا کالہون، یہ چہرے کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی جائیں گی۔ وہم فیہا یصطرخون، یہ انسان چیخیں گے پکاریں گے، میرا رب کہے گا، اور وہ کیا کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اننا سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے تیرے عذابوں کو دیکھ لیا، ہمیں ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، ہم ساری زندگی نیک اعمال کریں گے۔ آواز آئے گی، جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آج تمہیں موقع نہیں ملے گا، ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے، عمل کرنا چاہتے تو عمل کر لیتے، کیا تمہارے پاس اولم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں سیدھا رستہ بتانے والا نہیں
نہیں آیا تھا؟ بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا، پھر تم نے کیوں نہیں مانا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، ارے دیکھی جائے گی، ہاں یہ مولوی کہتے دیکھی جائے گی، بڑھاپا آئے گا تو دیکھی جائے گی، بیماری آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ میرا رب کہے گا اب دیکھ لے، یہ ساری جہنم کے جہنمی تیرے سامنے ہیں، یہ سارے جلے سڑے تیرے سامنے ہیں، لیکن آج تمہیں مہلت نہیں ملے گی، آج تمہیں واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا، آج دنیا میں موقع ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اگر ایک دن بھی تمہیں مل گیا نا، دن تو دور کی بات ہے، اگر ایک کلمہ بھی تمہیں صحیح سچے ارادے سے مل گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے سچا ارادہ کر لو، کوئی علم نہیں میں گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا ایک یہودیوں کا بچہ تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ اس سے محبت کرتے تھے، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، وہ مسجد میں نہیں آیا، آپ نے پوچھا وہ بچہ کہاں گیا؟ کہا گیا وہ بیمار ہوا۔ آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اس کے گھر میں پہنچے، وہ بستر مرگ پہ لیٹا ہوا، آخری اوقات اور آخری لمحات ہیں، حال چال پوچھنے کے بعد آپ نے اپنا کام کیا جو آپ کا مقصد تھا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ بچے وہ بالغ تو ہو چکا تھا لیکن اگر ظاہری لحاظ سے بچہ تھا، کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا۔ فنظر الی ابیہ نظرا، اس نے اپنے ابو کو دیکھنا چاہا، اب میں کیا کروں؟ فقال اتی ابا القاسم، ابو کہتا ہے ابو القاسم کی بات مان لے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے آپ کی طرف چہرہ پھیرا، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ کلمہ ختم ہوا، موت کا فرشتہ آیا، روح لے کر پرواز کر گیا۔ آپ نے دیکھا تو حیران ہوئے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زبان پہ کلمات آئے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، خدایا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک جملے کی وجہ سے اس بچے کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا۔ کیوں؟ اس نے ارادہ کر لیا تھا اب اگلی ساری زندگی گزرے گی تو کس کے مطابق؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ وقت نہیں بھی مل سکا تو کیا ہوا؟ وہ بچہ جنت کا مہمان بنا۔ آج اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ارادہ بناؤ، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالو، جنت کے اصول کے لیے وقت نکالو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اور اگر دنیا میں لگے رہے تو یہ کروڑوں دنیا میں لگی ہے، لیکن یہ دنیا بن نہ پائے گی، یہ سارے دنیا کے اندر جائیں گے، زمین میں آئیں گے، زمین کسی کی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم، ہم بڑے گناہگار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہو گئے، اے میرے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یہاں بیمار، اے اللہ تو سب کو جاننے والا ہے، تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تیری رحمت کے اندر کمی کوئی نہیں. اے اللہ تو تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. اے اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے، اے اللہ آپ مسافر کی دعا کو بڑا قبول کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے مسافر بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے. اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جن کے پاس اولادیں ان کو اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو اپنے معاملات کی وجہ سے پریشان، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ جو تیرے اس گھر کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما. اے اللہ جس بندے نے اس مسجد کی تعمیر میں جتنا حصہ ڈالا، اے اللہ تو سب کی محنتیں قبول فرما. اے اللہ تو سب کو جنت کے محلات عطا فرما. اے اللہ یہ دنیا میں تیرے گھر بنانے کے لیے محنت کر رہے، اے اللہ تو فرشتوں کو کہہ دے کہ جنت میں ان کے محلات کو تعمیر کر دے. اے اللہ تو ان کے جنت کے محلات کو تعمیر کروا. اے میرے مولا ہم سب کو اسلام والی زندگیاں عطا فرما. اے اللہ جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما. اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب جتنے توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ تو سب کو معاف فرما. اے اللہ سب پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انجی اخواننا المسجونین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.